مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا ہے کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے اس حصے سے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے۔ فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائی کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی، یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازم قرار دیا گیا، اور پہلی عورت مرد کی اس پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی، عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہیں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے۔ ان نازک حصوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے نکال کے یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس عورت کو پسلی کی تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی محفل میں جلوہ فرما تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو 1000 سال تک جہنم کی گہرائی میں رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں یہ پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ ایک دن اس قدر بلند آواز سے یا حنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے، کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل کیا عجیب دیکھا آج تم نے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتے ہوئے ایک آواز سنی جو گہرے گڑھے سے لگ رہی تھی، کوئی پکار رہا تھا یا حنان یا منان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل جہنم کے دروغہ مالک کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، پھر اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے گئے، دروازے پر دستک دی، مالک باہر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم سنائیں گے، حکم سن کر مالک جہنم کے اندر جائیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، مالک ایسے جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لائیں گے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبرائیل جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی لوہا اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سر سجود ہوں گے اور اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے میرے رب جہنم کے دروغہ مالک نے بھی معذرت کر لی ہے، کہتے ہیں جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان میں فرق نہیں بچا، یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی بھی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل مالک سے کہو، میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ دیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ اور بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں کھول دیں گے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا یا اللہ تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، جس کی سزا مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ اس کے باوجود میری امید نہ ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، میں یا حنان یا منان پکارتا رہا، مولا تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے باہر نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ ناظرین محترم، آئیے ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ کیا ہم میں کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہوں؟ اپنی اپنی گریبانوں میں نظر ڈالیں، کوئی ایسی خوبی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہزاروں سالوں کی عبادتیں بھی رد ہوتی دیکھی گئیں، تو بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب جانتے ہیں ہم بے حد گنہگار ہیں، لیکن اے اللہ پاک ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف پر نہ لینا بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا۔